فضل العلم، یہ باب علم کی فضیلت کے بیان میں۔ حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے علم کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں، مگر اس باب پر اشکال ہوگا، جیسے کہ حاشیے میں یہ اشکال نقل کیا گیا ہے۔ باب فضل العلم پر دیکھیے، حاشیہ نمبر 6 لگا ہوا ہے۔ حاشیہ نمبر 6 میں یہ اشکال نقل کیا ہے، لا يقال ان هذا الباب مکرر لأنه ذکر مرة في اول کتاب العلم، لأننا نقول هو ليس بثابت في اول کتاب العلم في عامة النسخ، ولئن سلمنا وجوده هناك فالمراد التنبيه على فضيلة العلماء بدليل الآيتين المذكورتين هناك فإنها في فضيلة العلماء وها هنا التنبيه على فضيلة العلم۔ یہ اسی اشکال کو نقل کیا گیا حاشیہ نمبر 6 میں اور جواب دیا گیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ سوال کا اور جواب کا، کہ جب کتاب العلم شروع کی گئی تھی تو کتاب العلم کی ابتدا اور شروع میں ایک باب آیا تھا، وہ بھی باب تھا علم کی فضیلت کے بیان میں۔ آپ صفحہ نمبر 14 بخاری کھول کر کے دیکھیے، چوتھی لائن میں جہاں پر کتاب العلم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ہے باب فضل العلم وقول اللہ عز وجل، اور یہاں پر صفحہ نمبر 18 پر جہاں آج سبق ہونا ہے، یہاں پر بھی آ گیا باب فضل العلم۔ تو یہ اشکال ہوا کہ ایک باب ڈبل کیوں آ گیا، یعنی مکرر کیوں آ رہا ہے، تو تکرار کا اشکال ہوا۔ اس اشکال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ کتاب العلم کے شروع میں جو باب آیا ہے وہ بعض نسخوں میں نہیں ہے، اکثر نسخوں میں وہ نہیں ہے، اور اس کا نہ ہونا ہی زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر کتاب کے شروع میں کچھ آیتیں لکھتے ہیں، اور پوری کتاب کی حدیثیں انہی آیات کی تفسیر میں پھر نقل کی جاتی ہیں، مصنف نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ کتاب العلم کے شروع میں بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 آیتیں لکھی، وہاں باب نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں باب نہیں ہے۔ یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر دونوں باب الگ الگ ہو، دونوں جگہ باب ہو، تو پہلا والا جو باب ہے وہ علماء کی فضیلت کے بیان میں ہے، اور یہاں علم کی فضیلت کا بیان ہے۔ دلیل یہ ہے کہ وہاں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو 2 آیتیں لکھی ہیں ان میں علماء کی فضیلت ہے، اور اب اس باب میں علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اور اتنا معمولی فرق حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیا باب قائم کرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے تکرار باب کا اشکال اور اعتراض مصنف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر نہیں ہوگا۔ امید کے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس باب میں حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں سویا ہوا تھا، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اس کو پیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ سیرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، یعنی میں خوب سیراب ہو گیا ہوں۔ پھر میں نے وہ اپنا بچا ہوا دودھ کا پیالہ حضرت عمر کو دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے اللہ کے رسول؟
تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر ہے علم. اس کی تعبیر کیا ہے؟ علم ہے. ٹھیک ہے، اس کی تعبیر کیا؟ علم ہے. یہ حدیث آ رہی ہے. اب ترجمہ کے ساتھ سمجھیے اور سنیے، اور لغوی تحقیق کچھ ہے اس کو بھی دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جمرہ بن عبداللہ بن عمر ان ابن عمر قال، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، بینما انا، ایک مرتبہ، بینما انا کیا ترجمہ کریں گے؟ ایک مرتبہ، انا میں، نائم سویا ہوا تھا، اتیتو لایا گیا میرے پاس، عطایاتی تیانون آنا، اور جب مجھول ہوگا با کے صلہ کے ساتھ تو لانا، لایا گیا میرے پاس، بقدح، قاف اور دال دونوں کے زبر کے ساتھ، قدح، میرے پاس پیالہ لایا گیا. قدح کے معنی کیا ہے؟ پیالہ. میرے پاس پیالہ لایا گیا. کس چیز کا پیالہ تھا؟ بقدح لبن، دودھ کا پیالہ. یعنی ایک پیالہ لایا گیا جس پیالے میں دودھ بھرا ہوا تھا. فشربت، تو میں نے پیا، حتی انی یا حتی انی دونوں طرح کیا ہے؟ صحیح ہے. یہاں تک کہ میں نے دیکھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا، لا ارا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا، الریا اور الریا، را کے کسرے کے ساتھ اور یا کی تشدید کے ساتھ، اور ریین استعمال کیا جاتا ہے اس کا مصدر. ریین اور ریین دونوں استعمال کیا جاتا ہے. یہ ری اور ری دونوں یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ سیراب ہونا. یہاں تک کہ میں نے دیکھا سیرابی اور سیراب ہونے کو، یخرجو، کہ وہ سیرابی اور سیراب ہونا نکل رہا ہے، فی اظفاری، میرے ناخنوں سے، میرے ناخنوں پر. علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نصر الباری والے نے لکھا ہے کہ فی اظفاری میں جو فی ہے یہ فی علا کے معنی میں ہے. مطلب ہوگا یخرج فی اظفاری، اے یخرج علی اظفاری، میرے ناخنوں سے یا میرے ناخنوں پر وہ سیرابی نکل رہی تھی. جیسے کہ قرآن کریم میں ہے، والا اصلبنکم فی جذوع النخل، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے کہ سولی دوں گا میں تم کو کھجور کے تنے میں، یعنی کھجور کے تنے پر. ٹھیک ہے. فتح الباری میں نقل کیا گیا ہے کہ بعض روایات میں من اظفاری ہے، فی اظفاری کی جگہ کیا ہے؟ من اظفاری ہے. تو اب مطلب ہوگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سیرابی یخرج نکل رہی ہے، من اظفاری، میرے ناخنوں سے. اور یہ جو ہے نا عربی محاورہ ہے کہ میں سیرابی اور سیراب ہونا اپنے ناخنوں سے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یہ عربی محاورہ ہے اور یہ اردو محاورہ بھی ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ میرا رواں رواں سیراب ہو گیا. اردو محاورے میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ میرا رواں رواں سیراب ہو گیا، میرا دل باغ باغ ہو گیا، اس طرح بولتے ہیں. تو اردو میں بولتے ہیں میرا رواں رواں کیا ہو گیا؟ سیراب ہو گیا. یعنی میں نے خوب پیٹ بھر کر کے پیا. ٹھیک ہے. یہ ثم اعطیتو، پھر میں نے وہ پیالہ دے دیا، فضلی بچا ہوا، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دے دیا عمر ابن الخطاب کو، عمر ابن الخطاب کو. قالو، صحابہ نے کہا، فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تو آپ نے کیا اس کی تعبیر دی؟ یعنی آپ جو دودھ پی رہے ہیں اور پھر بچا ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں، تو یہ دودھ جو آپ دے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دودھ کی کیا تعبیر ہے؟ کیا چیز آپ دے رہے ہیں؟ تو قال، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، العلم، دودھ کی تعبیر کیا ہے؟ علم ہے. دودھ کی تعبیر کیا ہے؟ علم ہے. کہ میں نے علم دیا
عمر ابن خطاب کو، عمر ابن خطاب کو میں نے کیا کیا؟ علم دیا، دودھ دیا مطلب علم دیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب اگلی بات دیکھیے، اگلا باب آ رہا ہے باب الفتیا۔ اچھا، باب سے اس حدیث کو جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ یعنی علم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا، اس سے علم کی فضیلت ثابت ہوئی۔ بس یہی والا جملہ باب کے مناسب ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا ہوا دودھ یعنی علم دیا، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دیں گے یقیناً وہ فضیلت والی چیز ہوگی، کوئی خراب چیز نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے، کیونکہ خراب چیز دینے کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ جو چیز اچھی ہوتی ہے وہی آدمی دوسرے کو، اپنے پیاروں کو، اچھوں کو دیتا ہے، غلط چیز یا بری چیز یا گناہ والی چیز یا خراب چیز نہیں دیتا ہے۔ یہ ہے ترجمۃ الباب سے اس حدیث کو مناسب۔ باب الفتیا وهو واقف على ظہر الدابۃ وغیرها، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ فتویٰ بیان کرے در حالانکہ وہ چوپائے وغیرہ کی پیٹھ پر ہو، یعنی سواری وغیرہ کی پیٹھ پر سے بیٹھ کر کے فتویٰ دینا، کسی کے سوال کا جواب دینا، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے اس مسئلے کا جواب بتانا، اس باب کا بیان۔ اور مسئلہ، اور یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں مصنف اس باب سے کہ مسئلہ بتاتے وقت سائل اور مسئول، جو سائل ہے سوال کرنے والا ہے وہ، اور مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے، دونوں کا ایک لیول پر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر سائل زمین پر ہے اور مفتی اونٹ وغیرہ پر بیٹھا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا سائل بلند جگہ پر ہے، اونٹ وغیرہ پر بیٹھا ہے، موٹر سائیکل یا گاڑی پر بیٹھا ہے اور مفتی نیچے ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طریقے سے سائل اور مسئول کا اوپر نیچے ہونا اور ایک لیول میں نہ ہونا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو ایک لیول میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک لیول میں اگر ہو جائے، ایک ہی جگہ دونوں بیٹھے ہوں تو مسئلہ سمجھنے سمجھانے میں آسانی تو ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے ایک لیول میں ہونا، ٹھیک ہے۔ اور اس باب میں حدیث جو آ رہی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، اور یہ حدیث حجۃ الوداع کے موقع کی ہے۔ کب کی ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع کی ہے۔ چنانچہ حدیث کا مضمون یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھ سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، مجھے خیال نہیں رہا، مجھے یاد نہیں رہا، بے دہانی اور بے توجہی میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا، مجھے یاد نہیں رہا، خیال نہیں رہا اور میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بھی تقدیم و تاخیر کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ جو کام رہ گیا ہے وہ کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ ترجمہ دیکھیے، اور ترجمہ کے ساتھ کچھ مسائل جو آنے والے ہیں اور ضمنی باتیں ہیں وہ آ جائیں گی۔ باب الفتیا، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ فتویٰ بیان کرنا، وہ واقف درا حالانکہ وہ کھڑا ہو، علی ظہر الدابۃ، چوپائے کی پیٹھ پر۔ ظہر ان کے معنی کیا؟ پیٹھ۔ چوپائے کی پیٹھ پر، چوپائے کی پیٹھ پر کیا ہو؟ کھڑا ہو۔ چوپائے کی پیٹھ پر کھڑا ہو،
او غیرہا، یہ چوپائے کے علاوہ کسی اور اونچی جگہ پہ کھڑا ہو یا کسی اور سواری وغیرہ پر ہو۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقفا، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ کھڑے ہوئے۔ کہاں کھڑے ہوئے؟ حجۃ الوداع میں کھڑے، حجۃ الوداع میں کھڑے ہوئے، حجۃ الوداع میں کھڑے ہوئے۔ یہاں پر حدیث آ رہی ہے وقف فی حجۃ الوداع، کہ حجۃ الوداع میں کھڑے ہوئے، اور ترجمۃ الباب ہے واقف علی ظہر الدابہ، واقف علی ظہر الدابہ۔ تو کیسے یہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ہمیں تو باب تو قائم کیا ہے کہ چوپائے کی پیٹھ وغیرہ پر کھڑے ہو کر کے فتویٰ بتانا، اور حدیث آ رہی ہے حجۃ الوداع میں کھڑے تھے۔ یہاں کہاں حدیث میں آ رہا ہے کہ کسی سواری پر کھڑے تھے؟ یہ تو نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب نصر الباری والے نقل کیا ہے کہ حدیث میں جو یہ وقف فی حجۃ الوداع ہے، یعنی وقوف کا لفظ ہے، عام ہے، اور ہر عام کے تحت خاص داخل ہوتا ہے۔ وقفہ کھڑے ہوئے تو ممکن ہے نیچے کھڑے ہوئے، یہ بھی ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو جائے گا کہ کسی اونٹنی پر کھڑے ہوئے، یہ بھی ہو جائے گا۔ تو جب ہو جائے گا تو ہم باب سے حدیث کو مطابقت ہو گئی۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے نصر الباری والے نے کہ یہ روایت یہاں پر مختصر ہے۔ کتاب الحج جو ہمارے سامنے بخاری کا نسخہ ہے، اس نسخے کے صفحہ نمبر 234 پر، کتاب الحج صفحہ نمبر 234 پر، وہ والا نسخہ جو میرے سامنے ہے، اور میرے سامنے جو نسخہ ہے میں بتا دیتا ہوں کون سا ہے، یہ اشرفی بک ڈپو، اشرفی بک ڈپو دیوبند، یہ والا نسخہ میرے سامنے ہے۔ تو اس نسخے میں صفحہ نمبر 234 پر کتاب الحج میں یہ حدیث آ رہی ہے، اس میں پورا جملہ موجود ہے، وقف علی ناقتہ، یہ لفظ آ رہا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تفصیل نہیں ہے، وہاں پر تفصیل ہے، وہاں پر ایک لفظ بڑھا ہوا، یہاں پر ایک لفظ بڑھا ہوا نہیں ہے، تو بڑے ہوئے لفظ کا یہاں پر اضافہ کیا جائے گا، اور یہاں پر بھی یہی مطلب ہوگا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر کیا تھے؟ کھڑے تھے، ٹھیک ہے۔ وقف فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی مینا میں للناس، لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے اپنی اونٹنی پر۔ یسالونہ، لوگ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے۔ فجاء رجل، تبھی آیا ایک آدمی۔ کون آیا؟ اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، شراح وغیرہ نے نام ذکر نہیں کیا ہے، ممکن ہے کسی نے نام ذکر کیا بھی ہو، مجھے نہیں معلوم، پتہ نہیں۔ فقالا، پھر کہنے لگا لم اشعر، مجھے پتہ نہیں چلا، فحلقت، تو میں نے حلق کر لیا، یعنی سر منڈا لیا، قبل ان اذبح، ذبح کرنے سے پہلے۔ قالا، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذبح، ذبح کر لو، والا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ فجاء آخر، دوسرا آیا، فقالا، کہنے لگا لم اشعر، مجھے پتہ نہیں چلا، فنحرت، تو میں نے قربانی کر لی، قبل ان ارمی، رمی کرنے سے پہلے۔ قالا ارمی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمی کر لو، والا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ قالا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا گیا کسی چیز کے بارے میں جو آگے کر دی گئی ہو، ولا اخرا، یا ایسی کسی چیز کے بارے میں جو بعد میں کر دی گئی ہو، الا قالا، مگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افعل، کر لو، ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ سمجھ لیجیے یہاں پر کیا ہے، اگرچہ مسئلہ کتاب الحج سے متعلق ہے لیکن یہاں آیا ہے تو مختصراً سن لیجیے۔ یہ جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، مینا میں
ذی الحجہ کی 10 تاریخ میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں. غور سے سنیے تب یہ بات سمجھ میں آئے، کیونکہ حج کا مسئلہ ہے، اور حج میں ایسے ہی آدمی بھولتا ہے، بہت غلطیاں کرتا ہے. تو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو مینا میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں. سنیے کیا کام کرنے ہوتے ہیں. نمبر 1 رمی کرنی ہوتی ہے. نمبر 2 قربانی کرنی ہوتی ہے. نمبر 3 سر منڈانا ہوتا ہے. اور نمبر 4 احرام کھولنا ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں، سر منڈا کر کے طواف زیارت پھر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رمی کر لی پہلے نمبر پر، قربانی کر لی، سر منڈا کے احرام کھول دیا، اور پھر طواف زیارت. یہ 4 کام 10ویں ذی الحجہ کو، اسی لیے حاجی کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، اس دن دقت ہوتی ہے، کیونکہ 4 کام کرنے ہیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کام، یہ چاروں مناسک اسی ترتیب سے ادا فرمایا ہے. نمبر 1 رمی کی ہے، دوسرے نمبر پر قربانی کی ہے، تیسرے نمبر پر سر منڈایا ہے، اور چوتھے نمبر پر طواف زیارت کی ہے. یہی ترتیب صحابہ کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور صحابہ کو یہ ترتیب بتائی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو صحابہ نے اس کا الٹ پلٹ کر لیا. یہی مسئلہ پوچھا کہ حضرت آپ نے تو یہ بتلایا تھا کہ پہلے رمی ہوگی، پھر قربانی کرنی ہے، پھر سر منڈانا ہے، پھر طواف زیارت کرنی ہے. تو ایک آدمی آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں چلا، میں نے کیا کہتے ہیں قربانی کرنے سے پہلے سر منڈا لیا ہے. دوسرا آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے کیا کہتے ہیں نہر کر لیا ہے، قربانی کر لی ہے رمی کرنے سے پہلے، حالانکہ سب سے پہلے نمبر پر رمی کرنی چاہیے تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی تھی، کچھ لوگوں سے اس ترتیب کے خلاف کام ہو گیا. تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے تو ترتیب کے خلاف کام ہو گیا. کیا ترتیب ہے؟ ترتیب یہی ہے، پہلے نمبر پر رمی، دوسرے نمبر پر قربانی، تیسرے نمبر پر سر مونڈنا، عورت ہے تو کچھ بال کاٹ دینا، چوتھے نمبر پر طواف زیارت کرنا. یہ ترتیب بتلائیے. ٹھیک ہے، اب اگلی بات سمجھیے، مسئلے کی بات. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اب اختلاف ہوا اس حدیث کی وجہ سے کہ ان میں ترتیب ضروری ہے کہ نہیں ہے. حدیث سے تو پتہ چلتا ہے ترتیب واجب نہیں ہے، محض سنت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قارن اور متمتع پر رمی، ذبح اور حلق، پہلے نمبر پر رمی، دوسرے نمبر پر ذبح اور تیسرے نمبر پر حلق، اس میں ترتیب واجب ہے. تقدیم و تاخیر اگر کر دی ہے تو قربانی دم واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، طواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں ہے. البتہ سنت طریقہ یہ ہے کہ مناسک ثلاثہ یعنی ان تینوں رمی، ذبح اور حلق کے بعد طواف زیارت کریں. یہ قارن اور متمتع کا حکم ہے. اور جو مفرد ہے، مفرد پر چونکہ قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے ان پر صرف رمی اور حلق میں ترتیب واجب ہے. ٹھیک ہے، احناف کے یہاں اسی پر فتویٰ ہے. تحفۃ القاری میں شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہی لکھا ہے. اور حضرات ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک مذکورہ چاروں مناسک میں، یعنی رمی، ذبح، حلق اور طواف میں ترتیب اسی ترتیب سے کرنا، یعنی پہلے رمی، پھر ذبح، پھر حلق، پھر طواف، اس ترتیب سے کرنا، ترتیب باقی رکھنا سنت ہے. تو تقدیم و تاخیر کی صورت میں کوئی دم واجب نہیں ہوگا، کوئی قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ سنت ہے. یہ حدیث جو یہاں پر آئی ہے، یہ حدیث حضرات ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کی دلیل ہے کہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے پہلے حلق کر لیا، میں نے پہلے قربانی کر لی، اس طرح کے سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حرج نہیں ہے.
تو اگر واجب ہوتی ترتیب تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بھائی دم دینا پڑے گا. سمجھ رہے؟ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمائیں گے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں سائل جس نے سوال کیا ہے وہ دونوں کے دونوں مفرد تھے تو ان پر قربانی واجب نہیں تھی، تو ان کے لیے رمی سے پہلے قربانی اور قربانی سے پہلے حلق کرنا کیا تھا؟ جائز تھا. انہوں نے یہ سوال کیا ہے حدیث میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ احناف کی طرف سے یہ بھی جواب دیا جاتا ہے کہ لا حرج والی جو روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے، مشکات میں حدیث ہے وہ. ٹھیک ہے. اور یہ لا حرج والی حدیث جو یہاں پر بخاری میں ہے، مشکات میں جب یہ حدیث ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہاں ہے، اور یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی ہے، وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس لا حرج والی حدیث جو یہاں پر حدیث ہے، اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور نقل کرنے کے بعد ان کا فتویٰ جو تھا وہ فتویٰ یہ تھا کہ من قدم شیئا من حجہ او اخرہ فلیحرق لذلک دما، کہ جو ان چاروں میں سے کسی میں تقدیم و تاخیر کر دے گا تو ان کو چاہیے کہ دم دے. چنانچہ اعلاء السنن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 59 پر یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اب یہ سمجھا جائے گا کہ عبداللہ ابن عباس جب اپنی روایت پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس روایت میں کوئی تعویل ضرور ہوگی، اس لیے کہ راوی کا اپنی روایت کے خلاف عمل کرنا اور فتویٰ دینا دلیل ہے کہ حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے. کیا مطلب بیان کر رہے ہیں ائمہ ثلاثہ؟ ائمہ ثلاثہ یہ مطلب بیان کر رہے ہیں کہ ان چاروں چیزوں میں ترتیب مسنون ہے. حالانکہ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں من قدم شیئا من حج او اخرہ فلیحرق لذلک دما، کہ جو چار چیزیں ہیں، رمی ہے، ذبح ہے، حلق قصر اور چوتھے نمبر پر طواف ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کو اگر مقدم مؤخر کر دیا ہے تو پھر دم لازم ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا حرج والی حدیث کا وہ مطلب نہیں جو مطلب ائمہ ثلاثہ نے سمجھا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس جو راوی حدیث ہے وہ اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں. راوی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. اس لیے لا حرج والی حدیث جو یہاں پر آئی ہے، جو حضرت ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے، اس حدیث کی تعویل ہوگی. کیا تعویل ہوگی؟ کیا تعویل کی جائے گی؟ اس تعویل کو حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں نقل کیا ہے، اور وہ تعویل یہ ہے کہ یہ جو حدیث یہاں پر آئی ہے بخاری میں، تو اس مذکورہ حدیث میں تشریح کے وقت کی ترخیص کو بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے اور نیا نیا وہ مسئلہ بتایا جاتا ہے تو فوری طور پر اس پر عمل کرنے میں الجھن پیش آتی ہے، دقت و دشواری کا سامنا ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں شریعت اس مسئلے پر عمل کرنے میں سہولت اور آسانی دیتی ہے. چنانچہ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربانی کے دن مقرر فرمائے اور پہلی مرتبہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ تم میں سے کوئی قربانی نہ کرے جب تک کہ عید کی نماز نہ ہو جائے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ ایسا دن ہے جس میں گوشت ناپسند ہو جاتا ہے. یعنی شروع میں تو لوگ رغبت سے گوشت کھاتے ہیں، مگر جب ہر طرف گوشت ہو جاتا ہے تو طبیعت گوشت سے ہٹ جاتی ہے. اس لیے میں نے جلدی قربانی کر لی تاکہ گھر والے اور پڑوسی رغبت سے گوشت کھا لیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے پہلی مرتبہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان کیا کہ جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے، بقرعید کی نماز نہ ہو جائے، تب تک کوئی قربانی نہ کرے. پہلی مرتبہ مسئلہ بیان کیا تو براء ابن عازب کے ماموں کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، چونکہ گوشت کھاتے کھاتے بے رغبتی ہو جاتی ہے، میں نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے. تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اپنی قربانی دوبارہ کریں
انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے پاس بکری کے ایک بچہ ہے جو گھر کی بکری کے دودھ سے پلا ہے، وہ قصائی کی 2 بکریوں سے بھی اچھی ہے، وہ دونوں بچے اچھے ہیں، وہ بچہ اچھا ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور کہ اس بچے کی قربانی کر سکتے ہو، بکری کے دودھ پیتا بچہ، سمجھ رہے؟ اور پھر ارشاد فرمایا لا تجزئ جزاءتم بعدک، یہ سہولت صرف آپ کے لیے ہے، آپ کے بعد کسی اور کے لیے جزا یعنی 1 سال سے کم عمر کی بکری کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب نیا قانون بنتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں آیا کہ نیا قانون بنا، کیا نیا قانون بنا کہ نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے، تو اس وقت میں رخصت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ قربانی کر چکا تھا نماز سے پہلے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں نماز سے پہلے قربانی کر چکا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ قربانی کرو۔ اب جب دوبارہ قربانی کریں گے تو جانور نہیں ہے، جانور بکری کی عمر کم سے کم 1 سال، 1 سال اور اس سے زیادہ ہونی چاہیے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ 1 سال والا تمہارے پاس نہیں ہے جانور، ایک بکری کا بچہ ہے جو 1 سال سے کم ہے لیکن 2 بکریوں سے بھی وہ اچھا ہے۔ قصائی لوگ جو قربانی کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں جانور، تو جیسا مریل جانور ہوتا ہے، میرے پاس جو بکری کا بچہ ہے وہ ان کی 2 بکریوں سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی کہ تم کر لو۔ تو دیکھیے ابتدا شروعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال سے کم عمر کی بکری کی قربانی کی اجازت دے دی، اور یہ بھی فرما دیا کہ اس کے بعد کسی کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیا مسئلہ ابھی بتلایا گیا تھا، یہ نیا قانون بنا تھا، اور نیا قانون کے وقت اس الجھن پیش آ گئی تھی، اس لیے شریعت نے سہولت دے دی۔ یہی تعویل ہے اس حدیث کی کہ اس وقت مینا میں یہ نیا مسئلہ بھی بیان کیا جا رہا تھا کہ پہلے رمی کرو، پھر ذبح کرو، پھر حلق یا قصر کرو، پھر طواف کرو، اور ان میں ترتیب واجب تھی، ترتیب ضروری تھی، لیکن چونکہ ابھی نیا مسئلہ بیان ہوا تو اس مسئلے کی طرف ذہن اتنا زیادہ گیا نہیں، یہ مسئلہ ابھی تک ذہن میں رچا بسا نہیں، مزاولت اس مسئلے سے نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے کچھ صحابہ سے الٹا پلٹا ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں، ابھی تو نیا مسئلہ ہے اور ابھی ابتدا اور شروعات ہے، اگر کسی سے الٹ پلٹ ہو گیا ہے تو اس کے لیے اس آدمی کو رخصت دی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تعویل کی ہے، اور اس تعویل کو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں نقل کیا ہے، وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ باب ختم ہو گیا، اگلا باب آ رہا ہے، باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس۔ یہ باب اس آدمی کے بیان میں کہ جس نے فتوے کا جواب دیا ہاتھ یا سر یا ہاتھ اور سر کے اشارے سے، یعنی ہاتھ یا سر کے اشارے سے مسئلہ بتانا جائز ہے۔ فتویٰ دینے کے لیے منہ سے بولنا ضروری نہیں، آنکھ سے، ہاتھ سے یا سر کے اشارے سے، ایسا اشارہ کہ جو اشارہ سمجھا جائے، اشارہ مفہمہ، سمجھا جانے والا اشارہ سے بھی جس کو سامنے والا سوال کرنے والا سمجھ سکے۔ آنکھ سے ایسا اشارہ کرنا، ہاتھ سے ایسا اشارہ کرنا، سر سے ایسا اشارہ کرنا کہ جس کو سوال کرنے والا سائل سمجھ سکے، تو ایسے اشارے کے ذریعے سے جواب دیا جا سکتا ہے، جواب دینے کی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حدیثیں ذکر کی ہیں، اور سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے حدیث نقل کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ترجمے کے ساتھ، ترجمہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، نقل کیا جا رہا ہے، غور سے سنیے اور اس کے ساتھ ضروری باتیں بھی۔ باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس، یہ باب اس آدمی کے بیان میں کہ جس نے فتوے کا جواب دیا ہاتھ اور سر کے اشارے سے۔ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، فی حجتی یا فی حجتی، ہا کے فتحہ کے ساتھ حجتی یہ مشہور ہے، اور حجتی ہا کے کسرہ کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے، کرنا جائز ہے۔ حجت الوداع میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا۔ فقالا، چنانچہ پوچھنے والے، سوال کرنے والے نے کہا، ذبح تو میں نے ذبح کر لیا، قبل ان ارمیا، قبل اس کے کہ میں رمی کروں۔ قالا، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اوما بیدی، ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا جس سے پتہ چل گیا کہ لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ قالا، اشارہ کیا، ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا جس سے سمجھنے والے سمجھ لیا کوئی حرج نہیں ہے۔ قالا، وقالا، اور کہا ایک آدمی نے، حلقت، میں نے حلق کر لیا، قبل ان ازمہا، قبل اس کے کہ میں ذبح کروں۔ فاوما بیدہ، ہاتھ سے اشارہ کیا، ولا حرج، کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اشارہ کر دیا ہاتھ سے بس، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث ہے، وہ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ تو اس حدیث میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، جس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، تو ہاتھ کے اشارے سے بھی سائل کے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ ابو ہریرہ کی اگلی حدیث ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقبض العلم، علم قبض کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ، اور جہالت ظاہر ہو جائے گی، وَالْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوں گے، وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور حرج بڑھ جائے گا۔ قیلا، یا رسول اللہ، سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول، وَمَا الْحَرْجُ، حرج کیا چیز ہے؟ قالا، فقالا، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاکذا بیدی، اس طریقے سے اشارہ کیا، اس طریقے اشارہ کیا، فحرفہا، پھر حرف نکال کے سمجھایا، کأنہ یرید القتل، گویا کہ قتل مراد لے رہے ہیں، یعنی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث ارشاد فرمائی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی، جہالت پھیل جائے گی، فتنے پھیل جائیں گے، اور حرج زیادہ ہو جائے گا، حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ صحابہ نے کہ رسول اللہ سب تو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ حرج کیا چیز ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا، اور گلے پر اپنی انگلی رکھی اور ایک طرف سے دوسری طرف کھینچ لیا، یعنی قتل، یعنی کیا؟ قتل، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو حرج کا لفظ ہے یہ باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے، اور یہ مصدر ہے باب ضربہ کا، حرجہ یحرجو۔ اس کے معنی آتے ہیں فتنے فساد میں اور قتل و قتال میں مبتلا ہو جانا۔ اردو میں اس کو حرج مرج بولتے ہیں، اردو میں اس کو حرج مرج بولتے ہیں، شور و بلوا کہتے ہیں اس کو۔ اور علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ علم کی گرم بازاری ختم ہو جائے گی، لوگ فتنوں میں پڑ جائیں گے۔ چنانچہ آج ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لوگ علم سے منہ موڑ لے رہے ہیں، علم کو چھوڑ کر کے، اللہ حفاظت فرمائے، موبائل وغیرہ کھیل کود میں لوگ ایسے لگے ہوئے ہیں کہ علم کی کوئی فکر نہیں ہے، اور فتنے بڑھ کر بلوے کی شکل اختیار کر لیں گے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ اور حرج بڑھ جائے گا، اس کو صحابہ کرام نہیں سمجھ سکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال جب کیا گیا تو جواب میں اشارے سے جواب دیا۔ یہی والا ٹکڑا ترجمۃ الباب کے کیا ہے؟ مناسب ہے، متعلق ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج سمجھانے کے لیے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، تیسری حدیث جو ہے وہ حضرت اسماء کی ہے۔ کیا ہے؟ حضرت اسماء کی ہے۔ حضرت اسماء کے مختصر احوال سن لینا مناسب ہے۔ عمدۃ القاری والے نے لکھا ہے، ہیا بنت ابی بکر صدیق زوجۃ الزبیر، یا زوجۃ الزبیر،
کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم ہے، بیوی ہے. ٹھیک ہے. حضرت اسما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہے. آپ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور کیا کہتے ہیں عروہ ابن الزبیر، یہ کیا کہتے ہیں حدیث کے راوی عبداللہ ابن زبیر اور عروہ ابن زبیر، یہ دونوں کیا ہے؟ بھائی ہے. عبداللہ ابن زبیر اور عروہ ابن زبیر، اور زبیر بن العوام یہ ان کے کیا ہے؟ باپ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو ہوں گے، کیونکہ حضرت عائشہ ان کی سالی ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو ہیں کون؟ زبیر بن العوام. عبداللہ ابن زبیر یہ وہی عبداللہ ابن زبیر ہے جس کو حجاج بن یوسف نے کیا کہتے ہیں قتل کیا تھا مکہ مکرمہ میں، اور مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا تھا، اور حجاج بن یوسف نے پھر خانہ کعبہ کو اس طرح بنا دیا تھا جس طریقے سے ابھی ہے. کیونکہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کو اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کے مطابق 2 دروازہ والا بنا دیا تھا، اور دروازہ نیچے کر دیا تھا. اور تو ان کی نشانی کو مٹانے کے لیے کیا کہتے ہیں حجاج ابن یوسف نے پھر اسی طرح بنا دیا کہ دونوں دروازے کو اوپر کر دیا اور ایک ہی دروازہ باقی رکھا، اور اب تک بیت اللہ شریف جو ہے اسی طرح ہے جیسے حجاج ابن یوسف نے بنایا اور تیار کیا. ٹھیک ہے. ہجرت سے تقریباً 27 سال پہلے حضرت اسماء بنت ابی بکر پیدا ہوئی اور 100 سال کی ان کی عمر ہوئی. سن 73 ہجری جمادی الاولیٰ میں ان کا انتقال ہوا. مگر جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو کوئی دانت بھی نہیں گرا تھا، اور عقل اور حواس بھی کوئی خراب نہیں ہوا تھا، اس کا کوئی فرق نہیں آیا تھا. ہجرت کے موقع پر جب سفر ہجرت شروع ہو رہا تھا تو شادان باندھنے کے لیے جب کچھ نہیں ملا تو انہوں نے اپنے پائجامے سے اپنا ناڑا اور کمر کا پٹا نکالا، اور کمر کا پٹا نکال کر کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک تو پھر اپنی کمر پہ باندھ لیا اور ایک سے توشہ دان باندھا. تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے ان کو ذات النطاقین، 2 نطاق والے کا خطاب دیا. اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے عوض جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں 2 نطاق عطا فرمائیں گے. یہ بہت بڑی شجاع، بہادر اور صبر و استقلال کی پیکر عورت تھی. چنانچہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو حجاج ابن یوسف نے قتل کیا تھا مکہ میں، حجاج ابن یوسف نے مکہ میں قتل کیا، تو ان کی حضرت عبداللہ ابن زبیر کو سولی پر چڑھا دیا تھا. تو یہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تشریف لائی اور فرمایا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ یہ شہسوار سواری سے اترے؟ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا. حجاج ابن یوسف نے ان کو بلوایا، ان کو بلا کر کے لاؤ، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. خوب دھمکیاں دی لیکن کوئی پرواہ نہیں کیا. حجاج خود آیا ان کے پاس. تو اس وقت انہوں نے بہت ہی دلیری اور شجاعت اور بہادری کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک سفاک ہوگا. کذاب تو ہم نے دیکھا اور سفاک تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اصل میں ترمذی شریف میں کتاب الفتن میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے، اور وہاں پر حدیث ہے
کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک صفاق ہوگا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر نقل کرتے ہیں کہ کذاب مختار بن ابی عبید ہے اور صفاق حجاج ابن یوسف ہے۔ کون ہے؟ حجاج ابن یوسف ہے۔ مختار بن ابی عبید بن مسعود ثقفی کی بڑی شہرت ہوئی تھی اس وقت جبکہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حادثے کے بعد ان کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا کہ ان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور اس اعلان کی غرض صرف یہ تھی کہ لوگ ہماری طرف مائل ہو جائے اور ہم حکومت حاصل کر لیں۔ علم و فضل میں پہلے بہت مشہور تھا، آگے چل کر اس نے اپنی شیطانیت ظاہر کی، کچھ اس طرح کیا کہ اس کے عقیدے اور دین کو بگاڑ لوگوں میں ایسا واضح ہوا کہ لوگوں نے پھر ان کی پٹائی اور مارنا شروع کر دیا۔ بالآخر 67 ہجری میں مصعب بن زبیر کے زمانے میں یہ مارا گیا تھا۔ اور حجاج ابن یوسف یہ بھی قبیلہ ثقیف کے تھے، اپنے ظلم، قتل اور خون ریزی میں ضرب المثل تھے۔ یہ عبد الملک بن مروان کا گورنر تھا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو قتل کا حادثہ پیش آیا تھا، اسی نے ان کو قتل کیا تھا۔ مقام واسط پر سن 75 ہجری میں حجاج ابن یوسف کا پھر کیا ہوا تھا؟ انتقال ہوا تھا۔ تو یہ انہوں نے ان کو الفاظ اور جملہ کہے تھے کہ میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ قبیلہ ثقیف میں کیا کہتے ہیں، ایک کذاب ہوگا اور ایک صفاق ہوگا۔ کذاب تو وہ عبید بن مختار ہے اور تو کیا کہتے ہیں، صفاق ہے۔ یہ ہے حضرت اسما بنت ابی بکر، جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے مختصر سنا دی۔ اس کی شجاعت اور بہادری کی ایک واقعہ اور نقل کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے یہ کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ غار میں جا کر کے چھپے ہوئے تھے، تو اس وقت غار ثور میں جب چھپے ہوئے تھے تو یہ کھانا وغیرہ لے کر کے جا رہی تھی۔ عمر تقریباً ان کی یہی ہوگی 6 7 8 سال یا جو بھی عمر رہی ہو، نقل کیا جاتا، میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں۔ تو ابو جہل نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کہتے ہیں محمد کہاں ہے، اور یہ کہا کر کے ایک تھپڑ مارا چہرے پر، اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ اس کے گال پر، ان کے رخسار پر کیا کہتے ہیں انگلیوں کے نشان پڑ گئے اور بیچاری گر پڑی۔ تو اس وقت انہوں نے اسما بنت ابی بکر نے یہ کہا کہ تم میرے بدن کے بوٹی بوٹی کر دو اور ایک ایک گوشت کو نوچ لو، ہڈیوں سے الگ کر دو، جو چاہو مجھے سزا دو، مجھے پتا بھی اگر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے تو میں تمہیں بتانے والی نہیں ہوں۔ یہ اسما بنت ابی بکر کی دلیری کی دلیل ہے اور ان کی شجاعت اور بہادری کی دلیل ہے۔ تو یہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی یہاں پر حدیث آ رہی ہے، یہ تیسری حدیث ہے، اس کو سنیے۔ ان اسماء، حضرت اسماء سے منقول ہے، قالت وہ کہتی اتیت عائشہ تھا، میں حضرت عائشہ کے پاس، عائشہ ان کی چھوٹی بہن ہے اور اسماء جو ہے بڑی بہن ہے۔ وہی تصلی، حضرت عائشہ کیا کر رہی تھی؟ نماز پڑھ رہی تھی۔ فقلت، میں نے کہا ما شان الناس، لوگوں کا کیا حال ہے، لوگوں کا کیا حال ہے، لوگ کس حالت میں ہے۔ فاشارت الی السماء، تو انہوں نے آسمان کی طرف کیا کیا؟ اشارہ کیا، انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیے واقعہ اصل یہاں پر یہ ہے کہ مدنی دور میں جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، سورج گہن ہوا، سورج آدھے سے زیادہ اندر چھپ گیا۔ یہ سورج گہن صبح تقریباً 8-9 بجے کے درمیان شروع ہوا تھا اور مغرب سے پہلے جیسی صورت ہوتی ہے اندھیرے والی
مغرب سے پہلے جیسے بالکل اندھیرا سا ہلکا آ جاتا ہے، تو ایسی صورت ہو گئی تھی۔ اور یہ واقعہ جو یہاں پر آ رہا ہے جس میں انہوں نے سوال کیا ما شان الناس، یہ واقعہ سن 10 ہجری کا ہے۔ جب سورج گرہن شروع ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا الصلاۃ جامعہ، کہ جامع مسجد چلو، جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ یہ اعلان سن کر مدینہ سارا امنڈ آیا، حضرت اسماء بھی آئی۔ اس وقت مسجد نبوی میں جماعت ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے اقتدا کر رہی تھی۔ حضرت اسماء نے حضرت عائشہ سے پوچھا ما شان الناس، کیا بات پیش آئی، یہ بے وقت کیسی نماز ہو رہی ہے؟ یہ سوال تھا حضرت اسماء کا، یہی کہا انہوں نے۔ فقلت، تو میں نے کہا ما شان الناس، لوگوں کی کیا حالت ہے، کیا حالت پیش آئی ہے؟ فاشارت الی السماء، تو حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ سمجھ رہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ سے سبحان اللہ کہا، سمجھ رہے؟ اور یہ اشارہ کہ یہ بتلایا کہ میری نیت بند رہی ہے، یہاں پر یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیسے بولوں؟ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت اسماء نے پوچھا کیا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، پس تبھی لوگ کیا تھے؟ کھڑے تھے، سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ فقالت، تو حضرت عائشہ نے کہا سبحان اللہ۔ قلت، میں نے کہا، حضرت اسماء کہتی میں نے کہا آیتن ظہرت، کیا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں یہ ہے۔ قالت قلت، میں نے کہا آیتن، کیا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ فاشارت براسها، تو حضرت عائشہ نے اپنے سر سے اشارہ کیا، اور سر سے اشارہ کا مطلب تھا نعم، ہاں۔ فقمت، تو میں کھڑی ہوئی۔ بس یہی والا جملہ فاشارت براسها کہ سر کے اشارے سے جواب دیا۔ ترجمۃ الباب کے کیا ہے؟ مناسب ہے، یہی ٹکڑا باب سے متعلق ہے۔ اب حضرت اسماء بھی کیا ہو گئی؟ جماعت میں شریک ہو گئی۔ دیکھیے آ رہا ہے وَيَا تُصَلِّ، فقمت، میں کھڑی ہوئی، حتی علانی الغشی، یہاں تک کہ غشی مجھ پر طاری ہو گئی۔ فجعلت اصب علی راسی، تو میں اپنے سر پر پانی بہانے لگی، علی راسی الماء، پانی بہانے لگی۔ گرمی شدید تھی، اس وجہ سے ان پر بےہوشی نہیں ہوئی، بےہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ ان کے برابر میں پانی کا برتن رکھا ہوا تھا، انہوں نے پانی کا برتن اٹھایا اور پانی اپنے اوپر ڈال رہی تھی تاکہ گرمی سے کچھ راحت ملے اور بے ہوشی آگے نہ بڑھے، ورنہ تو بے ہوشی میں تو نماز ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ فحمد اللہ النبی، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اللہ کی تعریف کی، واسنا علیہ، اور اللہ کی ثنا بیان کی۔ ثنا بیان کرنے کے بعد کہا ما من شیء، نہیں ہے کوئی چیز، لم اکن اریتہ، جس کو میں نے نہیں دیکھا، الا رأیتہ، مگر میں نے دیکھ لی وہ چیز، فی مقامی ھذا، میری اس جگہ میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کچھ دکھا دیتے ہیں۔ اور یہ بات خاص طور سے ارشاد فرمائی، اس لیے ارشاد فرمائی کہ زمانہ جاہلیت میں یہ تصور چلا آ رہا تھا کہ جب کوئی بڑا حادثہ پیش آتا، نہیں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے، بلکہ یہ آیت و نشانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کیا کرتا ہے؟ دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے یہ آ رہا ہے، یہاں پر یہ ہے جہاں تک ہم ترجمہ کرتے پہنچے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہاں پر ساری چیزیں دکھائی گئیں، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں دکھائی گئیں، یہاں تک کہ جنت و جہنم بھی دکھلائی گئی۔ یہ بات ارشاد فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا رأیت، مگر میں نے اس کو دیکھا، فی مقامی ھذا، میں نے اپنے اس مقام میں، حتی الجنت والنار، جنت والنار، یہ جنتی والنار دونوں پڑھ سکتے ہیں، تینوں اس پر اعراب دے سکتے ہیں، یہ یہاں تک کہ جنت و جہنم۔
بعض روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سارے پردے ہٹا دیے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے جنت و جہنم کو دیکھا، جیسا کہ واقعہ معراج میں کفار و مشرکین جب مسجد اقصی کے بارے میں سوال کرنے والے تھے، کفار مشرکین نے سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کا پورا نقشہ بیان کر دیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری قبلے کی جانب کی دیواریں وغیرہ متمثل کر دی گئی تھیں اور بیت المقدس کا پورا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا تھا۔ یہ ہے بعض روایت میں یہ ہے کہ جنت و دوزخ کی صورت قبلہ کی دیوار میں متمثل کر دی گئی تھی، جس طرح آئینے کے اندر چیزوں کی صورت متمثل ہوا کرتی ہے، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت و جہنم لائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ حتی الجنت جنتی جنت والنار ناری نارو، تینوں پڑھ سکتے ہیں۔ فاوحا الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی، انکم تفتنون، کہ تم کو آزمایا جائے گا، فتنے میں ڈالا جائے گا، فی قبورکم، تمہاری قبروں میں، تمہاری قبروں میں، یعنی تمہاری قبروں میں کیا ہے؟ عذاب دیا جائے گا۔ یہ تمہارے قبروں میں تمہیں عذاب دیا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا، یہاں اس حدیث میں ہے۔ اور جو تفصیلی روایت ہے اس میں یہ بھی بات ہے کہ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر تقریر کی، اور تقریر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ سورج اور چاند کا گہن ہونا کسی کی موت و حیات سے تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اور آیت ہے، قدرت ہے، اللہ اپنی مخلوق کو نشانی دکھلاتے ہیں۔ اور یہ بات اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ زمانے جاہلیت میں تصور چلا آ رہا تھا کہ جب کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے تو کائنات بھی سوگ مناتی ہے۔ جس دن یہ سورج گہن ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اس لیے لوگوں میں یہ باتیں گشت کر رہی تھیں، لوگوں میں یہ باتیں چل رہی تھیں کہ آج سورج نے سوگ منایا ہے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی وجہ سے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل عقیدے کے خیال اس باطل خیال اور عقیدے کی تردید کے لیے کیا کہتے ہیں باتیں ارشاد فرمائی۔ یہاں اس حدیث میں یہ مضمون نہیں ہے، کیا کہتے ہیں کسوف وغیرہ کی جو دوسری روایت آتی وہاں پر یہ مضمون بھی ہے، البتہ یہاں پر یہ والا مضمون ہے کہ قبر میں آزمایا جائے گا، اس کا دیکھیے۔ فی قبورکم مثل او قریب، یعنی راوی کو شک ہو گیا کہ مثل قریب کا لفظ استعمال فرمائے۔ لا ادری ای ذالک قالت اسماء، نہیں معلوم مجھے اسماء نے کیا کہا، نہیں معلوم مجھے اسماء نے کیا کہا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی شاگردہ ہے فاطمہ، وہ کہتی ہے کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ حضرت اسماء نے مثل فتنۃ الدجال کہا تھا یا قریب فتنۃ المسیح الدجال کہا تھا۔ ٹھیک، یہ مطلب ہے۔ قالت اسماء من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح الدجال کے فتنے کی طرح۔ یقال، کہا جائے گا قبر میں، ما علمک بہذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے۔ فاما المومن، بہرحال مومن، او الموقن، یہ یقین رکھنے والا کہے گا، کیا کہے گا؟ لا ادری، لا ادری ایہما، مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں سے کیا کہا۔ اسماء، حضرت اسماء نے مومن یا موقن کہا، مومن کہا یا موقن کہا مجھے نہیں پتا چلا، فاطمہ کہتی ہے۔ فیقولو، تو جواب دے گا، وہ محمد، وہ محمد ہے، وہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، جاءنا بالبینات، ہمارے پاس معجزات لے کر کے آئے ہیں، والہدی، اور ہدایت لے کر کے آئے ہیں، فاجبناہ، تو ہم نے اس کو قبول کر لیا، واتبعناہ، اور ہم نے یہ بات مانی، ہم نے یہ اتباع کی، وہ محمد، وہ محمد ہے، ثلاثن، کتنی مرتبہ کہہ گئے؟ 3 مرتبہ۔ فیقال، تو کہا جائے گا، نم صالحا، سو جاؤ، کیا کرو؟ سو جاؤ اچھے ہونے کی حالت میں، قد علمنا،
تحقیق کہ ہمیں معلوم تھا ان کنتا لموقنا بھی کہ تم تو اس پر یقین رکھنے والے ہو. واما المنافق بہرحال منافق او المرتاب لا ادری ای ذالک قالت مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے کون سا کہا, مرتاب کہا یا منافق کہا. حضرت اسمان ہے. فیقول تو کہے گا منافق مرتاب کہے گا, کیا کہے گا؟ لا ادری سمیعت الناس نہیں معلوم مجھے, لا ادری بعض میں آتا ہا لا ادری, یہاں صرف لا ادری. سمیعت الناس یقولون شیئا لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے کچھ سنا, فقلتہ تو میں نے وہی بات کہہ دی. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ ہر شخص قبر میں